جی نہیں، میں کوئی بھی طرح سے نہیں جیسے میری عادیتی ہو، کیونکہ میں اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتا. میں ان لوگوں کا ہم سمجھتا ہوں جن سے میں نے سیکھا ہے، اور تو وہ اس کو پھر میں نے یہ اپنے تصور کیا. یہ ابھی ہم آج آ رہے ہیں اس پر ایڈمن سورس پر لیکچر 2 آ گیا. پروموشن فرام grade 5 to 16 on the recommendation of Department of Promotion Committee. آپ پڑھ چکے ہیں. فارمیشن آف کرنٹلی دیکھیں اس پر بھی میں آپ کو کوشچن دوں گا، وہ کوئز ہو جو بھی ہو، تو اس لیے آپ نے تیار رہنا ہے. فارمیشن آف DPC فار پوسٹ انڈر دا کنٹرول آف ہیڈ کوارٹر اینڈ ڈویژن. 2 قسم کی پوسٹیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ڈویژن کنٹرول کی اور ایک ہوتی ہے ہیڈ کوارٹر کی. وہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا فیلڈ میں کہ مثلا یہ ہے کہ جو پوسٹیں جن کی ٹرانسفر مختلف ڈویژن میں ہو، مثلا ایک آدمی اگر گوشت کرے گے تو 16 گریڈ 11 and 12 وہ ڈویژن میں رہے گا. بٹ the moment he is promoted to higher scale, then he should be ready to go to other divisions. تو وہ ہیڈ کوارٹر کنٹرول پوسٹیں ہیں. Recommendations are based on annual completed reports. Service record, efficiency, suitability, seniority. یہ سمجھ گیا آپ نا؟ آپ کی جو ACR لکھتے ہیں، اور ACR کا قطع مطلب نہیں ہے کہ یہ سب افسر کے لیے. ACR جو اسکیل 1 کا آدمی ہے، جو آرٹیزن ہے، اس کی بھی جو شکل ماثر ہے، اس کے پاس ایک ACR ہوتی ہے جس میں اسیس کرتے ہیں کہ جب اس کو پروموٹ کیا جائے تو کیا کیا پارٹس اس کے ہیں. سروس ریکارڈ ہوتے ہیں، ایفیشنسی، سوٹیبلٹی اور سینیئرٹی. اپوائنٹنگ اتھارٹی ڈفرنگ ود دا ریکمنڈیشنز آف دا DPC may refer the case to the next higher authority. آپ کی اگر پروموشن کمیٹی بنی ہے تو اس کو فارم کون کرے گا؟ یہ 17 گریڈ آفیسر. تو ایک بندہ جو 19 گریڈ کا ہے وہ آپ کو کمیٹی بنائے گا، اور وہ آپ کی ریکمنڈیشن سے you can differ with them. If you differ and if he does not approve your recommendation, then in that case he will refer the case to the higher authority, next higher authority, and that higher authority will decide whether the recommendation of the lower grade officers was okay. If not, then he will put his weight to the different officer. آگے DPC ٹیسٹ کا اسٹاک آف ٹیسٹ اینڈ کورسز، جو بھی کورسز وغیرہ کیے ہیں تو ڈپارٹمنٹ پروموشن کمیٹی اس کا جائزہ لے گی. A senior is superseded, the authority approving promotion that regard reasons. What is the meaning of supersession? Why a person should be superseded, and what is the meaning of superseding? وہ جو پوسٹ خالی ہو جاتی ہے تو آپ نے کل ایگزامپل دیا تھا کہ 19 سے تک چلے جائے اس کو. نہیں، supersede mean that you are senior to promotion, you are senior to him, لیکن آپ کی پروموشن میں کرتے ہوئے آپ کو انہوں نے کر دیا، اگنور کر دیا، پروموٹ کر دیا. کہتے ہیں تو جب آپ سپرسیڈ ہوں گے اس وقت تو جو اتھارٹی آپ کو سپرسیڈ کرے گی وہ باقاعدہ ریزن لکھے گی کہ اس کو میں نے سپرسیڈ کیوں کیا. A junior person may be promoted to a higher post without DPC for a short term not exceeding 4 months by the competent authority. یہ کسی نے کوشچن کیا تھا کہ آپ ٹیمپریری ایک بندے کو کس حد تک آپ کر سکتے ہیں، اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں بغیر امتحان یا بغیر اس کا ڈپارٹمنٹ پروموشن دیے ہوئے. Promotion from grade 2 to 4 is made on seniority competence basis. What is the meaning of seniority competence? Physical fit بھی ہو اور senior بھی ہو. Senior بھی ہو. Fitness mean physical fitness. Fitness mean that he is senior at the same time he does have the knowledge. Seniority ہوتی ہے نا، آپ نے ایک ایگزام میں کون سا میرٹ دی ہے، آپ نے ایک ٹیسٹ میں کون سا میرٹ دی ہے، آپ نے ایک ڈپارٹمنٹل پروموشن ایگزام ہوا تھا اس میں کیا، اس سے آپ کی ایج کیا ہے، آپ سینئر ہو گئے. لیکن کیا سینئر ہونے کے بعد آپ اس قابل ہیں کہ آپ کے پاس وہ نالج ریکوائرڈ آگے ہے جس کی بیس پر آپ کو پروموٹ کیا جائے. Seniority cum fitness, these are the golden principles. Wherever you go, whether you are selecting a person, promoting a person, or making recruitment, or simply you are putting him to appreciate, usme the only two things, the only factors which matter, they are
یو آر سینئر اینڈ یو آر فٹ. یہ بہت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سینئر کو نظر انداز کرنا, سپرسیڈ کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے, اور یہ اس کو بہت بڑے دوچار کرتا ہے اس سے شاخ سے. لہذا ایڈمنسٹریشن کی یہ عظمت اسٹارٹ ہوتی ہے کہ اونلی دوز پرسن ٹو بی پروموٹڈ ہوا سینئر بٹ دے آر فٹ. اب فٹ کس طرح ہوتے ہیں؟ ورکنگ ان کی ایفیشنسی کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کیا ریکوائرڈ امتحان پاس کیے ہیں, خواہ وہ اسکیل 1 میں یا اسکیل 22 میں. نمبر 3, ریکوائرڈ امتحان پاس کرنے کے بعد کیا ان کی اسکل میں اضافہ ہوئے. تو یہ چیزیں کاؤنٹ کرنے کے بعد پھر آپ فٹ ہوں گے. Competent authority may decide to form a committee of such for promotion, جسے کہتے ہیں ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی. پہلے پڑھ لیا آپ نے کہ پروموشن ٹو نیکسٹ ہائر گریڈ ول بی ڈیمڈ ٹو بی 1 year آن پروموشن. اس کے بعد یہ ہے کہ when a senior person is considered to be passed over, اس کو آپ اگنور کریں. It is essential to convey him such a decision before taking up the promotion process. یہ آپ کوئی چھپا وار نہیں کرتے. اگر کوئی آدمی آپ کو پروموٹ نہ کرنا چاہے اور آپ کہیں گے میں تو سینئر موسٹ ہوں, میری ضرورت بھی زیادہ ہے, میری ایج بھی زیادہ ہے, میں نے امتحان سارے پاس کیے ہوئے ہیں, اور میں نے تو اس وقت تک تو میری جو اختیار ہیں سب بہترین ہیں, مجھے پروموٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ If you are to be ignored, in that case, the authority shall be forward and inform you so that you may know on what grounds you are going to be ignored or superseded. A person working against temporary posts, such as leave vacancies, will be deemed to officiate till he is confirmed against permanent vacancy. Clear है ना? Temporary post for a period not exceeding 6 months. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. Of sub-engineer way and works sanctioned for special work may be filled from the approved selected list of headquarter office on seniority basis, provided the posts are controlled by headquarter. اب وہ لوگ جن کو پنشمنٹ ہے, کیا وہ ہمیشہ کے لیے دیوار ہوگی پروموشن سے؟ اس کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے. تو فرض کیا سروس میں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کیسے کام کرنے پڑتے ہیں جس میں بظاہر تو آپ اس کو بڑا آنیسٹلی کام کرتے ہیں اور بڑے ڈیووشن سے کام کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی وہ آپ کے لیے ایک بن جاتا ہے, ایک بیکمز کاؤنٹر پروڈکٹیو. اس کے لیے ہے کہ سینئر فاؤنڈ فٹ فار پروموشن will be entitled to assume his seniority after promotion if he was superseded by his junior because he was serving out his punishment. ایک آدمی کو سزا ہوگی سینئر کو, اور اس سزا کی وجہ سے he has been ignored and his junior has been promoted, and after serving out his punishment, then he shall be entitled, he shall have the right to his promotion, and when he will be promoted, he will stand senior to his junior. میں آپ سے جونیئر ہوں, لیکن میں اپنی کامپٹنس کی وجہ سے آپ سے پہلے پروموٹ ہو گیا ہوں, اور آپ کو سزا ہوگی. آپ کی سزا ختم ہوگی جب آپ پروموٹ ہوں گے, تو پھر آپ بھی اگین آپ اس سے آگے سینئر پوسٹ پر آپ آ جائیں گے. An employee could be considered for promotion pending police case, corruption case against him. کسی اگینسٹ اگر کوئی کرپشن کیس ہے یا پولیس کیس ہے, this does never mean کہ آپ کا جو ہائر اتھارٹی ہے وہ اسی کیس کو پکڑ لے گی. ایک اتھارٹی یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ جو کرپشن کیس ہے یا پولیس کیس ہے, اس کی وجوہات ایسے نہیں ہیں جو اس بندے کی کانفیڈنس یا اس کی پرفارمنس سے انہوں نے خراب کیا ہو. لہذا وہ اس کو اگنور کر کے آپ کی پروموشن کو وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں. The competent authority may ignore proceedings under E&D rules against a person if the result is expected to be positive. E&D rule آپ باتیں پڑھیں گے تو اس میں یہ سب چیز آ جائے گی. Person lent to other departments. آپ انجینئر ہیں اور آپ کسی اور جگہ پر آپ مانگ لیے, کسی محکمے نے مانگ لیے, تو آپ کو ایک طرح کا لینڈ کیا گیا. Are entitled to promotion if positive report is submitted by their respective departments and they are put on probation in their parent department after receiving their fees. آپ ریلوے کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں وابڈا میں یا اس میں سی بی آر میں, تو آپ نے کام کیے, اب آپ کی پروموشن ڈیو ہے, آپ کے ساتھی بھی یہاں پروموٹ ہو رہے ہیں,
you can be considered for promotion if you are coming back, you are joining duty, and you are going through successfully a probation period. Then you will be considered for promotion. Promotion will be made on 12 months probation. Confirmation will be made from the date from which an individual started service against a permanent vacancy. समझ आ रही है आपको ना? In case the staff is required to pass an examination prior to confirmation, like guards, the date of confirmation will commence from the date of starting work against a permanent vacancy or passing the required examination, whichever is later. मुझे इसका मतलब समझाएं कोई है क्या लिखेगी? चेतन दास क्या लिखा है ये? अगर कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें सर टेस्ट देना पड़ता है, जैसे गार्ड्स वगैरह की हैं, तो एक कंफर्मेशन उनको कंफर्म उस डेट से किया जाएगा जिस डेट से उनका मतलब कि एग्जामिनेशन उन्होंने पास किया है, जिस दिन उनको उन्होंने वर्क स्टार्ट किया कंफर्म किए गए लेटर डेट होगी जिससे स्टार्ट। ये थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज होती है। On the successful completion of the probation period, ये हो गया जी। The former class 4 staff of the mechanical workshop should not be treated as permanent till they have put in 3 years as continuous service. अब यहाँ पर ये शर्त भी आ गई है, 1 साल की प्रोबेशन नहीं है बल्कि 3 साल की यहाँ पर वर्किंग है। Former class 4 employees in running sheds at a station may be treated as permanent against vacancies in the permanent cadre. रनिंग शेड में अगर जो क्लास 4 स्टाफ काम कर रहा है तो आप उसको कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं सर्विस के बाद। यहाँ पर प्रोबेशन की जरूरत नहीं है। Officiating arrangement may be taken in hand to fill in vacancies caused by hospital leave, maternity leave, minimum 4 month duration. अब certain selection post हैं जिनके लिए ट्रेनिंग चाहिए। What is selection post? What is the difference between promotion and selection? Anybody? जिसमें रिक्रूट होंगे वो सेकंड पोस्ट होगी। हाँ जी, एक है प्रमोशन और एक सिलेक्शन। सिलेक्शन आप कब करेंगे और प्रमोशन कब करेंगे? प्रमोशन किस तरह करेंगे? डीपीसी बनेगी डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी और वो कमेटी आपको एवेल्युएट करेगी और आपकी सीनियरिटी ये फिटनेस है उसको प्रमोट कर लेगी। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन मीन दैट you are going to select a person against supervisory post. For that person, there are a number of people who can vie it, जो उसके लिए कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी एक डिपार्टमेंटल सेलेक्शन कमेटी बनेगी। हर आदमी जो है उसकी सीनियरिटी भी ठीक है। सिलेक्शन याद रखें वो हमेशा होती है 3 या 4 कैटेगरीज में। एक गार्ड की पोस्ट है तो गार्ड की पोस्ट के लिए आपके लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं ट्रैफिक से भी हैं, कमर्शियल से भी हैं। तो कमर्शियल और ट्रैफिक के जो 2 डिपार्टमेंट हैं इनमें जो लोग उस क्राइटेरिया को के लिए उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है उसके वो डिजर्व करते हैं तो उन 2 कैटेगरी के लिए एक सिलेक्शन पोस्ट होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है। वो सिलेक्शन कमेटी उन 2 कैटेगरी के लोगों की देखते हुए सर्विस रिकॉर्ड देखते हुए फिर उनको पोस्ट सिलेक्ट करेगी। तो ये प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन तो आप अपनी कैटेगरी में होती है, सिलेक्शन होती है उन कैटेगरियों में जिन कैटेगरी के लोग एक सर्टेन पोस्ट के लिए अहल हो सकते हैं। समझा गया आपको ना? Gangmen, keymen and mates qualifying for promotion to the post of sub-engineer after doing 16 months training course at work. ये लोग जब तक 16 month का कोर्स नहीं करेंगे इनकी प्रमोशन नहीं होगी। Some posts are selection post. For example, class 4 staff promoted to the post of sub-engineer grade 1 will have to appear before selection board for promotion to the post of sub-engineer. इस मिसाल भी आएगी। प्रमोशन के लिए का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इवन प्रमोशंस ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी कम फिटनेस लाइक पायलट जमादार शैंडिंग पोर्टर वगैरह ये लोग जो हैं उसके लिए भी जो एसएम है वो उनकी एसीआर मेंटेन करते हैं सो दैट दे शुड हेल्प द कमेटी सिलेक्शन कमेटी ऑफ एपीओ एटीओ डीएसी और एएन जो भी है उसके लिए बाकायदा जो सिलेक्शन होती है
تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک کلاس 1 یا گریڈ 1 کا اگر کوئی آرٹیزن ہے تو اس کے بھی ریکارڈ اویلیبل ہوگا، آپ کے پاس ہوگا. یہ میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی پروموشن کمیٹی کے، سلیکشن کمیٹی کے، ریکروٹ کمیٹی کے اگر ممبر بنے تو آپ نے جو پرسنل مینو کا جو کنسرن شیڈول ہے وہ ضرور دیکھنا ہے. وہ آپ کو ہیلپ کرے گا اور آپ کی سب رائٹ ٹھیک کر دے گا. مجھے اس کا بڑا اتفاق ہوئے، مجھے کہیں بہت بات معلوم ہوا کہ جو پرسنل مینو ہے اس کے اندر تو ہر چیز کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اگر جو کلرک ہوتے ہیں آپ کے سامنے انہوں نے ایک چٹ رکھی، ایک کاغذ، خالی کاغذ رکھا، ساتھ پین رکھا کہ سر یہ لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ نے چیک کرنے ہیں. آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن اگر آپ کے پاس نالج ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہی وہ جو مینیو کا کنسرٹ شیڈول ڈاؤ ایک آپ دے دیں، میرے سامنے رکھو اور اس کے مطابق مجھے فارم ٹائپ کر کے دو تاکہ میں پراپرلی جو جہاں میرے لوگوں کے مختلف مارکس لینے وہ پراپرلی دے سکوں. Stop gap arrangement to fill in selection post should not be for more than 2 months. What is stop gap arrangement? Temporary. Stop gap arrangement, ad hoc promotion, upshifting, یہ سب جو ہیں یہ temporary posting ہے. Driver promoted to grade 1 and 2 need to have passed P9 course. اب میں یہاں اسٹاپ کرتا ہوں، میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ٹیمپرری ویکینسی جو ہیں وہ ایک محکمے میں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ حالانکہ بظاہر جو ٹیمپرری ویکینسی ہیں ان کی جو ڈیفینیشن نظر نہیں آتی. ایک بندے کو ٹیمپرری رکھ کیا ہوئے اس کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ آپ سمجھیں کہ واٹ از دا بینیفٹ آف کیپنگ ٹیمپرری ویکینسیز، واٹ ایگزیکٹلی از دا لاجک بہائنڈ دیم. پرماننٹ کے لیے نرسری بن جاتی ہے. Temporary vacancy is a sort of a nursery. You are supporting. For example, you want to have a seasoned person, knowledgeable. You could come across with a number of persons who can claim that we are very much competent اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں. But آپ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کے پاس آلریڈی تجربہ ہے. وہ کہاں ملتے ہیں؟ ٹیمپرری پر. ٹیمپرری پر آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کسی کو کنفرم کرتے ہیں نہ آپ کسی کو پروفیشن پر رکھتے ہیں. 500-400 کا کام چلتے ہیں، آپ تنخواہ دیتے ہیں کچھ اناؤنسر، لیکن اس کے بغیر کہ آپ لوگ کنفرم کرنے ہیں. لیکن جب آپ نے کنفرم کرنا ہو تو آپ ان کو لاتے ہیں کس ویکینسی پر؟ پرماننٹ پر. سر یہ جو آپ نے پروموشن اور سلیکشن کا ڈفرینشیٹ کیا، سر ایک پوسٹ ہوتی ہے، لیٹ سے ہم بات کرتے ہیں ڈی جی ویجیلنس کی یا ایجوکیشن کی، تو اس میں سر دوسرے ڈپارٹمنٹ سے میں بھی کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بھی آ جاتا ہے، لیٹ سے کوئی الیکٹریکل سے ڈی جی ویجیلنس لگ گیا یا میکینیکل سے لگ گیا، تو اس کو ہم پروموشن نہیں کہیں گے، سلیکشن کہیں گے. سلیکشن از پروموشن. سلیکشن از اے سارٹ آف اسپیشل پروموشن. یعنی ایک تو آپ نے پروموشن گین کی آن اکاؤنٹ آف یور نالج، یور ٹریننگ اینڈ یور پروفیشنل کمپیٹنس، اور ایک یہ ہے کہ جس طرح آپ پروفیشنل کمپیٹنس ٹرین کریں گے، یہ بھی کر رہا ہوں. تو ہم دونوں جو ہیں، آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے الیکٹریکل انجینئرنگ ہے اور میرا ٹریفک ہے، تو ہم دونوں میں اس جگہ بندے کو بھرتی کرنے کے لیے ایک سلیکشن کمیٹی ہوگی. وہ دیکھے گی کہ بندہ تو پروموٹ ہو رہا ہے، یہ بھی 17 کا، یہ بھی 17 گریڈ کا ہے، اور یہ پوسٹ 18 گریڈ کی ہے یا 19 کی ہے یا گریڈ 9 کی ہے، لیکن ان دونوں کی سلیکشن کرنی ہے. فرض کیا اگر وہ پوسٹ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ہے تو پروموشن ہو جائے گی. پھر وہی دیکھیں گے کہ پروموشن کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. سلیکشن تب ہوگی جب آپ 2 سے مختلف ڈپارٹمنٹ میں کیٹیگری میں بندوں کو سلیکٹ کریں گے ایک پوسٹ کے لیے. بیسیکلی پروموشن، اسپیشل پروموشن. Promotion against a post which bears greater authority and the size of your power. آگے سب اچھا جی، یہ جو آخری آئٹم ہے، کچھ پوسٹیں ایسی ہوتی ہیں which are devoted, which are given to particular division. تمام بندوں کی جو پروموشن ہیں وہ اسی ڈویژن میں ہوتی ہیں، اور کچھ پوسٹیں ایسی ہیں جو ڈویژن سے باہر کی ہوتی ہیں. اب یہ آگے ڈویژن باؤنڈ پوسٹ جو لوگوں کے لیڈر ہیں جن سے الٹیمیٹلی بنتے ہیں، ڈرائیور بنتے ہیں، وہ ایک مثلاً 3 ڈویژن ہیں، تو ان کا تمام سروس 3 ڈویژن میں ہوگی. انلیس دے بیکم فور مین، تو اس کے بعد دے کین گو ٹو سم ادر ڈویژن، ادروائز اس ڈویژن میں رہیں گے. ان کا بیسک ڈیزل ٹریننگ کورس ہوتے ہیں جو ڈویژن کے اندر اس کا اسکول بنا ہوتا ہے 3 ویکس کا.
اس کے بعد کراچی میں ڈیجیٹل ٹریننگ اسکول کراچی وہاں تک ٹریننگ کرتے ہیں. تو یہ مختلف ہمارے پاس ٹربل شوٹنگ ٹریننگ اسکول ہے کراچی میں. تو ان مختلف اسکولوں سے پروموٹ ہوتے ہیں, لیکن ڈرائیور تک جو پروموشن ہوتی ہے وہ ڈویژن کے اندر ہی ہوتی ہے. ریلوے کے اندر آپ کی جو فزیکل فٹنس ہے, میڈیکل فٹنس ہے, اس میں موسٹ امپارٹنٹ تھنگ جو ہے وہ کیا ہے, ویژن. آپ نے سیفٹی کے کورس میں پڑھا ہوگا کہ ویژن جو لوگ جو ویژن ٹیسٹ فیلڈ ہیں, یا جو لوگ ویژن پاس کیے ہیں, خواہ وہ PhD بھی کیا ہوں, تو ان کو این کے ساتھ آپ الاؤ نہیں کرتے. سر ہمارے میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں اگر وہ کلر بلانڈ ہے تو ان کو نہیں کرتے. ہاں سر اگر یہ ATUs جو CSS کر کے آتے ہیں اور جب ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ کلر بلانڈ ہو تو کیا وہ کون اس یہ جو ATUs رہتے ہیں ایس یو مین SSB آفیسر رہتے ہیں ATO سر ATO نہ دیکھیں نا, اپنے آپ کو آپ سمجھیں. نو بائی سیلف شیکسپیئر نے کہا تھا. آپ تو مینیجر ہیں, آپ نے تو کام جانے ہیں, آپ نے تو گائڈ نہیں جانے, آپ کو صرف بیسس کا پتہ ہے. ابھی ریلوے کے جو چیئرمین ہیں ہی از فرام DMG, اٹ از رام, لیکن وہ ہیں. کانسیپٹ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کر جانی ہے ایڈمنسٹریشن کرنی ہے. تو ایڈمنسٹریشن کے لیے آپ کو سمپل یہ چاہیے تھی کہ میں نے رائٹ مین کو رائٹ جگہ ڈالنے, اس طرح پاس کر سکتے ہیں. اس طرح ان یور کیپیسٹی being officer, you are simply managers and you are going to improve your managerial skills. لیکن جو انسپیکشنز بھی کرتے ہیں نا, تو اس میں تو جی انسپیکشنز کرتے ہیں, اس میں اگر آپ سگنل کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, کلر بلائنڈ ہے تو وہ تو ہمیں نہیں رکھتے. جیسے ہمارے کچھ کولیگ جو ہے نا وہ میڈیکل ٹیسٹ ان کا فیل ہو گیا تھا جسٹ بیکاز دے ور کلر بلائنڈ. کیونکہ اب جو CSS کے تھرو آتے ہیں اتنی سلیکشن ہو جاتی ہے, سب کچھ آتا ہے, لیکن جب یہاں پہ آ کے ان کا میڈیکل ہوتا ہے اور وہ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں تو پھر رکھتے ہیں نہیں. آپ کوئی مثال ہے کہ افسر کو کلر بلائنڈ پر فیل کیا گیا؟ جی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں الیکٹریکل میکینیکل اور اسٹورز تینوں میں سے سر ریجیکٹ ہوئے ہیں بندے. اچھا, کیبنٹ میں 2 بندے ریجیکٹ ہوئے. ایسا مطلب ہے کہ ویژن کی جو امپورٹنس ہے یہ تو وہ آگے چلی. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ادروائز میرے حساب میں جو اسٹاف انوالو ہے آپریشن میں, ڈرائیور ہو گئے, گارڈ ہو گئے, اسٹیشن ماسٹر ہو گئے, گینگمین ہو گئے, ان کے لیے جو آفس ہے اس کے لیے تو اگر کلر بلائنڈ ہے اور بینگ آفیسر جب آپ انسپیکشن کرتے ہیں تو آپ اکیلے کہیں نہیں جاتے, آپ کے ساتھ پورا اسٹاف ہوتے ہیں. اسٹاف اس لیے نہیں ہوتا وہ آپ کی مصاحبت کریں, اسٹاف اس لیے ہوتے ہیں کہ اس نے آپ کو بتانا ہے کہ فلاں کام وقت پر کیوں نہیں ہوا, وہ انسپیکٹر بتائے گا آپ کو. تو جب ایک آفیسر کے ساتھ اتنے اسسٹنٹ ہیں تو اگر کلر بلائنڈ ہے تو باقی لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ چیز آگے دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کیسے آئے ہوں گے. میں بتایا تھا کل آپ کو نا کہ بیسک آپ رول فالو کر لیں, اس پر چینجز آتی ہیں. لیکن میں کم از کم جس وقت ہم لوگ بھرتی ہوئے تھے تو ایسے کوئی بات سنا تھا, شاید اس وقت بھی ہو, لیکن ممکن ہے کوئی ایسا افسر جو ہے وہ نہ آئے ہو جو کلر بلائنڈ ہو سکتا ہے پہلے سے ہو. تو ویژن ٹیسٹ جو ہے ادروائز بھی بہت امپارٹنٹ ہے, اور آپ نے جو اس کی امپارٹنٹ اور بڑھا دی ہے. ویژن فیلڈ ڈرائیورز may fill in the structural duties like power controller or shed man. ایک آدمی ویژن فیلڈ ہے, اس کو کبھی نہیں چھوڑتے دی کہ تم ویژن فیلڈ ہو تو تم جاؤ گا, اس کو وہ شیڈ میں یا آپ نے شیڈ میں یا پاور کنٹرولر. آپ نے پنڈی کنٹرول آفس کا وزٹ کیا تھا, کیا دیکھا تھا آپ نے؟ اگر آپ کا بلائنڈ نہیں تھا آپ نے بہت دیکھا ہوگا. وہاں ایک ہوتا ہے پاور کنٹرولر, جیسے کام ہوتے ہیں پاور کو بیلنس کرنا, کتنی چاہیے لوکوموٹر چاہیے. تو اگر ڈرائیور فیل ہو گئے اس کو وہاں پاور کنٹرولر کر رہتے ہیں یا شیڈ کے انچارج بن جاتے ہیں. Since clerks are promoted to the post of a clerks from headquarters to division and vice versa, therefore they are required to pass development exam. یہ پورے پاکستان لیول پر ہوتے ہیں. Quota subject to qualifying training courses. UDC جو ہیں ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کے لیے بڑے بھرتی کیے ہیں. 75% کوٹا ہے, 25% ڈائریکٹ, 75% بائی پروموشن, اور اس 75% میں 25% تھرو DPC تھرو ڈپارٹمنٹ ایگزامس اور 50% آن دا بیسس آف سینئرٹی کم فٹنس. کلیئر؟ Staff required to pass Washington Training Directorate courses if failed twice
will not be given exemption on the basis of attaining 50 years age. جو لوگ جن کی عمر ہو جاتی ہے 50 سے ابو، اللہ کرے کہ آپ 50 سے نیچے رہے ہیں. وہ ایک شکاری جو ہے اس کو کہہ رہا تھا جی کہ میں 70 سال کو ہو گیا ہوں اور میں ابھی فٹ ہوں کیونکہ میں نے بڑے شکار کیے ہیں، اس لیے کہ میں نے کبھی بھی نہ شراب پی ہے نہ کوئی اوقا پی ہے. اور میں بڑا ایک بندہ نے کہا تھی کہ میں تو جو ہوں میں تو اس قسم کے نشے سارے کیے ہیں اور آج میری عمر 80 سال ہے اور میں آپ سے زیادہ فٹ ہوں. تو شکاری نے کہا جی اگر آپ نشہ نہ کرتے ہیں تو آج جو ہیں آپ بھی آج 70 ایئر کے ہو گئے. 50 ایئر ایج ایک آدمی اگر ایکوائر کر لے تو اس کو والٹن میں جو پروموشن کورس سے دوبارہ کر لیتے ہیں کہ آپ معاف ہیں، آپ نے اتنا نالج گین کر لیے، آپ کو مزید کرنے کی ضرورت نہیں رہی. لیکن اس صورت میں جب اس بندے نے کام کیے اور اس کو چانس نہیں میرے باٹن جانے کا، لیکن ایک آدمی اگر باٹن جا کر 2 مرتبہ پھر ہو گئے تو پھر ہو جائے گا، اس کے لیے یہ کنسیشن نہیں رہے. Exemption will not be given where competition is held between 2 or more cadres for selection. خاص طور پر اس کے لیے واٹن کے لیے اگر ایک آدمی 50 سال کا بھی ہے اور ایک آدمی 55 سال کے 48 سال کے اور 50 سال کا کہہ رہا ہے جی کہ مجھے واٹن سے جو ٹریننگ ہے اس میں افضال ہوں، لیکن اگر وہ پروموشن کلیم کر رہے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے جی کہ تو میرا ڈی بنتے ہیں تو اس کو اپیل ہونا پڑے گا ٹیسٹ کے لیے. Staff to be sent to Wharton must be on seniority basis. In case 2 or more categories are involved, selection should be held. یہ میں نے مختلف مثالیں دی ہیں کہ آپ نے کوٹا مختلف کیٹیگری کے لیے کیا آبزرو کرنا ہے. No person less than 1 year qualifying service to appear for selection post. سلیکشن پوسٹ کے لیے آپ کی سروس ہے کم از کم 1 سال سے زیادہ ہونی چاہیے. واٹ از کوالیفائنگ سروس؟ یہ ٹرم یا آپ لوگ پڑھیں گے مینگل میں. کوالیفائنگ سروس مین کہ آپ نے پروموشن کے لیے یا ایک پوسٹ پر کام کرنے کے لیے آپ کی سروس آپ نے ریکوائرڈ ٹیسٹ بھی پاس کر لیے، ایگزامینیشن بھی پاس کر لیے، انٹرویو پاس کر دیے اور آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیے، اسے کہتے ہیں کوالیفائنگ سروس. لیکن اگر آپ پچھلے 8% سے کام کر رہے ہیں تنخواہ بڑھ گئی آپ کی لیکن آپ نے مسلسل ٹیمپرری پوسٹ پر کام کیے تو وہ سروس آپ کی کوالیفائنگ نہیں. سر لیو وداؤٹ پے جو ہے نا وہ بھی کوالیفائنگ سروس میں نہیں آتی. ہاں لیکن سر ایک دوسری چیز ہے کہ اگر آپ سسپینڈ ہو کیا وہ کوالیفائنگ سروس میں آئے گا یا پھر آئے گا. ہاں سسپینشن از ناٹ اے پنشمنٹ. Suspension means that the officer above you, he is restraining you from doing such a certain job for some time. Otherwise, you are fit. Unless and until something is proved against you, you may remain suspended for years together. Nobody can deny you your increments, your promotion. تو آپ کو بنا سے وہ میرا بھتیجا نے اس نے کی ہے، اس نے MSc کی ہے. وہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا جی کہ یہ لوگ سسپینڈ کیوں ہوتے ہیں، سسپینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ تو ہاں ملتی ہے. اس نے کہا ملتی ہے. اس نے کہا پھر تو انشاءاللہ میں ساری میں سسپینڈ رہوں گا. تو ہاں خود ملے گی سسپینشن میں کیونکہ سسپینڈ جو کرتے ہیں آپ کو اگر وہ فیصلہ نہیں کرتا اس کا قصور ہے، آپ کا قصور کوئی بھی نہیں ہے. سر یہ تو انکوائری آفیسر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ہم نے پڑھا تھا اس کہ اگر وہ چاہے تو کنسیڈر کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ کنسیڈر نہیں کر سکتا سسپینشن پیریڈ کو ایز اے کوالیفائنگ سروس. نہیں نہ کرتا. دیکھو سسپینڈ کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. کس سے روکا ہے؟ آپ اگر آپ خود رکیں بھاگ گئے وہ الگ بات ہے، پھر تو آپ کو خراب کاروائی ہوگی. لیکن آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ یار آپ نے یہاں پر کام نہیں کرنا جب تک میں یہ کام انکوائری مکمل نہ کر لوں، تو وہ آپ میں روک رہا ہوں. آپ کا قصور کوئی بھی نہیں ہے، آپ تو کام کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ڈیورنگ سسپینشن nothing has been, no charges have been leveled against you but not proved unless and until you are not a convict, you are simply accused. Accused is as good as innocent person.
لیکن جب کنویکشن ہو جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنویکٹ ہے، لہٰذا اس کو آپ نے فلاں جو فائدے ہیں وہ نہیں ہیں. ٹرانسفر، اس میں موٹا اصول یہ ہے کہ ایک ڈویژن سے دوسرے ڈویژن میں، یہ جو آپ میں رول پڑھا رہا ہوں یہ سارے کے سارے ہیں فرام اسکیل 1 ٹو اسکیل 16 یا فیصد کی نہیں ہے. ایک بندہ ایک ڈویژن سے دوسرے ڈویژن میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ اپنی سینئرٹی کو لوز کر لے گا، وہاں پڑ جاتا ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ سینئرٹی ہے جو سینئرٹی ایک وہ سفید پرندے ہوتے ہیں اڑ جاتا ہے فوراً. آپ دیکھ رہے تھے سینئرٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو آپ رول بتا رہے ہیں یہ جو گریڈ 1 سے آپ ٹھیک طرح بیٹھے. جی سر کیا بس تانگی مل جائے گا، ذرا اکڑ کر بیٹھے تاکہ آپ سن سکیں. اچھا، unnecessary and too many transfers are burden on the exchequer. جو لوگ اپنے ٹرانسفر کرتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہے، ٹرانسفر اس کی ہونی چاہیے جس کا انٹرفیئرنس ہے پبلک کے ساتھ. ایک آدمی شیڈ میں کام کر رہا ہے اس کی ٹرانسفر کبھی نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی لوکوموٹر فیکٹری میں کام کر رہے ہیں کبھی ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے. ٹرانسفر اس کی ہو جس کا پبلک سے انٹرفیئرنس ہے. ریزرویشن کلرک آ گیا، اسٹیشن ماسٹر آ گیا، گارڈ آ گیا، ایس ٹی آ گیا، پرمننٹ وے انسپیکٹر آ گیا، وہ بھی نہیں ہے. بلکہ آج 2% میجر جو پورشن ہے وہ ہے بلانگنگ ٹو ٹریفک اینڈ کمرشل جس کا. اور ادروائز جو ٹرانسفر ہیں یہ لوگوں کو خراب بھی کرتی ہیں اور پلس آپ کو ٹی اے بھی دینا پڑتے ہیں، جیل ٹائم دینا پڑتے ہیں، ٹائم الگ ویسٹ ہوتے ہیں، پیسے الگ ویسٹ ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ٹرانسفر نہ کی جائے. جی ویری رائٹ. اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. جی اگر ٹرانسفر نہ کی جائے تو اس میں وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کی مونوپلی پہ بن جاتی ہے، ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ باس بن جاتے ہیں. تو اس کو وہ کرنے کے لیے وہ ٹرانسفر جو ہے نا تھوڑے ٹائم بعد ان کی کرتے ہیں تاکہ وہ ایک جگہ پہ سیٹل ہو کے وہاں پہ جو ہے نا اپنا وہ نہ بنائیں، مونوپلی نہ. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے جاب آپ کر رہے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں. مثلا اگر آپ کو جانے کے اتفاق ہو یہ ورشا سرگودا کے پاس جہاں پر یہ ہیں نمک کی وہاں پر کانی، تو وہاں پر آپ جا کر دیکھیں تو جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کانوں میں، اور وہ جو کوستان نمک ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نمک وہاں سے نکالا جاتا ہے. پاکستان کا بڑا فارمرس ہے اور وہاں پر جو بندے بھی کام کر رہے ہیں یا ورکنگ ان جنریشنس. اور دادا نے وہاں پر کام کیا، دادا نے کام کیا، باپ نے کام کیا، بیٹا کام کر رہے ہیں. اور وہ پکی بات ہے کہ یہاں باہر کا بندہ اس وقت آئے گا جب یہاں کا بندہ اویلیبل نہیں ہوگا. اس سے وہ اس کو اون کرتے ہیں. یہ تو وہی مناپلی ہو گیا، ایبسولوٹزم ہو گیا کہ آپ نہیں مناپلی نہیں ہوئی ہے. اس پہ دیکھ رہی ہے کہ مناپلی اس وقت ہوگی جب ایک آدمی اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. وہاں جو مینیجر ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، جو اس پوسٹ جگہ کے مینیجر ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہ اس کو اس طرح اون کرتے ہیں جس طرح اپنے گھر کو اون کرتے ہیں. اور آپ کی جو مینجمنٹ ہے اس کا تو یہ بیسک پرسپٹ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لائلٹی پیدا کرنی ہے اپنی اس کے ساتھ کے ساتھ. لیکن یہ فرض کیا آپ وہاں پر مینیجر لگا رہے ہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ جو مینیجر ہے اس کے وہاں پر اسٹیکس بدل جائیں گے اور وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک پرسن ہو از اے لو پیڈ پرسن سٹنگ اوور دیئر، ٹرانسفر اس کے لیے اکثر اوقات ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ریلوے کے اندر کہ کسی کو سزا دینی جو ہے سب سے بڑی سزا یہ ہے اس کو آپ ٹرانسفر کر دیں. آپ اس طرح کے ٹرانسفر ہوں گے، ایک جگہ آپ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر شادی کے بعد جب آپ کے پیچھے ہیں پڑھ رہے ہیں کالجوں میں، تو اس وقت یا اسکول میں اس وقت ٹرانسفر آپ کے لیے بہت بڑا زیادہ ثابت ہوتی ہے. اس سے آپ ممکن آپ تک بچیں انلیس جو آپ نے بات کی بالکل صحیح بات کی کہ ایسا اگر تصور ہے کہ یہ بندہ یہاں کر اس نے اپنے اسٹیکس پیدا کر دیے دین ہی ول ٹرانسفر، ادروائز ٹرانسفر شوڈ بی وائڈڈ. وہ تو بلکہ اچھا نہیں، وہ ایسٹ بن گیا ادھر کی، اسے ہر چیز پتہ ہوتی ہے. ہاں لیکن جو نے بات کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے
کہ ایسٹ اس وقت تک ایسٹ رہے گا جب تک وہ کام کرے گا امپارٹ کے لیے، لیکن جس وقت اس کی کام میں اگر آ جائے پرسنٹ ٹیکس آ گئے پھر آپ ٹرانسفر کریں گے. لیکن ادروائز جنرلی جو میں نے فیل کیا اپنی سروس میں، ایک جگہ کام ایک بندہ کرے اور پراپر کام کرے، اس کا پروٹیکشن ہے وہ صحیح رہے. سر ایک جگہ جی ایک جگہ کم سے کم 5 سال تو دینا چاہیے تاکہ بندہ جو محنت کرے اس کا پھل بھی اٹھا سکے گا. یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں 3 سال کا ڈیلے ہو رہے ہیں. پہلے تو آپ ذہن میں یہ بات یاد رکھیں کہ ٹرانسفر صرف ان لوگوں کی ہونی چاہیے جن کا پبلک انٹرفیس ہو. ایک ورکشاپ میں ایک بندہ کام کر رہے، پبلک وہاں جا سکتی ہے؟ پبلک آپ کے پاس کہاں آئے گی؟ ٹکٹ دینے کے لیے آئے گی. ریل کے اندر آپ کے پاس پبلک بیٹھی ہوگی بطور مسافر. ایک ٹریڈر ہے وہ آپ کے پاس آئے گا. یہ لوگ جن کا پبلک انٹرفیس ہے یہ بنا سکتے ہیں اپنی منافع، جیسے انہوں نے کہا. یہ منافع بنائیں گے اور اس منافع سے وہ ایک پورا ایریا انفلوئنس کریٹ کر لیں گے. تو ان کا آپ ٹرانسفر کرنا ہے. اس لیے ٹرانسفر کے لیے پکی کی بات ہے کہ آپ کو جو ٹینیور دیتے گئے 3 سال کو، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد ایک جب نیا مینیجر آتے ہیں وہ نیا خون ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنے بڑے بڑے ہوتے ہیں پلان ہوتے ہیں. جس طرح جمہوری عمل میں ایک نیا پرائم منسٹر آتے ہیں، ایک نیا سیٹ اپ آتے ہیں، تو ان کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں. تو وہ جب آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ کو چانس دیا جائے، ممکن ہے ہم اس سے بہتر کام کر سکیں. تو ٹرانسفر کا آئیڈیا یہ ہے. لیکن بیسک یاد رکھیں کہ اونلی دوز پرسن شوڈ بی ٹرانسفرڈ ہو آر ورکنگ ان پلیسز وچ ہیو پبلک انٹرفیئر، جہاں آپ پبلک سے ڈیل کرتے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ اپنے جگہ پر کام کریں. اس کی کیا وجہ ہے جی جو پبلک انٹرفیس کے ساتھ سر وہ کیوں ٹرانسفر کرنا چاہیے؟ ان کو ٹرانسفر کرنا چاہیے. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کچھ عرصے کے بعد جو انہوں نے اپنا وہ خطے ظاہر کیے ان کے اسٹیٹ بن جاتے ہیں. اسٹیٹ بننے کے بعد یہ بہت سارے آپ کو دیکھیں گے اس اسٹیٹ سے بنتے ہیں، تو بننے کے بعد پھر وہ اپنے اس اسٹیٹ میں جن لوگوں کو شامل کرتے ہیں ان کے بارے میں لگا سکتے ہیں. اگر میں اس جگہ پر ڈویژنل کمرشل آفیسر ہوں اور سرٹن جو ٹریڈرز ہیں ان کو میں نے ایک کہا ہوئی کہ آپ نے جب آئے گا آپ کا مال تو گاڑی میں دلی نکل جائے گا، تو آبویسلی یہ بات جو ہے یہ پھر اگر ٹریول کرے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ ٹرانسفر کر جائیں، پبلک کے ساتھ آپ کی اور انگیجمنٹ ہو جائے. اور پلس یہ ہے کہ وہ چیز جو غلط ہوئی تھی جو ہوتی ہے بجائے اس کہ بندہ کسی کو چارجشیٹ دے یا اس کے خلاف ایکشن دے، تو بہتر نہیں ہے کہ اس کو آپ اس ہٹا کر نجے کا پرووائڈ کر دیں. کیونکہ کام تو ان لوگوں نے کرنے ہیں جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جو سبارڈینیٹس ہیں، جو ورکشاپ ہیں، جو پوائنٹس ہیں، اصل کام تو ان لوگوں نے کرنا ہے. تو ان لوگوں کو اس سے کام کرانے کے لیے اگر ایک بندہ تازہ خون آ جائے تو یہ بڑا بہتر ہے. ٹرانسفر آپ موٹا سود سمجھ لیں، ٹرانسفر از فار مینیجرز ویئر ایز ورک از ڈن بائی دا سبارڈینیٹ اسٹاف. So therefore manager must be transferred. اور اگر وہ پبلک انٹرفیس میں نہیں ہیں تو ان کو بھی آپ ڈسکریج کریں ٹرانسفر میں، اگر ہیں تو اپنا ٹرانسفر کریں. ویسے اچھا نہیں ہے کہ وہ کسٹمر اگر وہ کرپٹ پریکٹس نہیں کر رہا اور اگر وہ باقاعدہ وہ رول چل رہا ہے اور اگر کسٹمر کو جنریٹ بھی کر رہا ہے پھر تو اچھی بات ہے. آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں لیکن یہ ہوتا نہیں ہے نا. مثلا ایک ملک میں ایک حکومت ہے، یہ جو آٹوکریٹس ہیں کیوں ان کو چینج کر کے جمہوری طے کی ہے؟ ایک آٹوکریٹ ایک خاندان ہے، ایک خاندان حکومت کر رہا ہے، باپ بادشاہ ہے، بیٹا بادشاہ، اس کے بعد بیٹا بادشاہ بن گیا. اب اس بادشاہ کا جو ایریا آف انفلوئنس ہے وہ پورے ملک ہے. اس ملک کے اندر جب ون مین شو ہوگا تو ٹیم ورک تو ختم ہو گیا. جب ٹیم ورک گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آٹوکریسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. اس لیے اس پیٹرن پر ہر وہ شعبہ، وہ جگہ جہاں پر کی پوسٹیں ہیں، جہاں پر آپ کا ایریا آف انفلوئنس بہت زیادہ ہے، وہ جگہ ایک آدمی کو تا دیر اسکور نہیں کرنا چاہیے، ہو فریشر کیا ہو. الٹیمیٹلی وہ جھک جائے گا کیونکہ ہر آدمی کی خواہش کی ہوتی ہے کہ میرے پاس اختیار ہو اور اس اختیار کو استعمال کرنے میں کوئی دوسرا بندہ مداخلت نہ کرے. ایک جب سے جیسا آتے ہیں تو آپ وہ جگہ بننے نہیں دیں، آپ وہ موقع آنے نہیں دیں جس موقع میں آپ کے پاس اختیارات اس حد تک پہنچ جائیں کہ اگر آپ بہت ہی اچھے کیوں نہیں ہیں لیکن آپ کے اندر اس طرح خیال آ جائے گا تو بہتر یہ ٹرانسفر کر دیجیے جگہ پر جائیں. آپ نے جو یہاں پر علم حاصل کیے، تجربہ حاصل کیے، وہاں جا کر آپ اس کو شیئر کریں. لیکن وہ اسٹاف جو نیچے ہے اس کو نہ رہے. جی ٹرانسفر کو چیلنج کیا جا
ट्रांसफर को चैलेंज हाँ किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आगे इसमें आप पढ़ेंगे कि ट्रांसफर जो है एक आदमी अगर जो रिटायरमेंट के नजदीक एक साल है कि उसको ट्रांसफर नहीं करते नहीं जो शुरू में जी। अर्ली स्टेजेस में अर्ली स्टेज में अगर एक बंदा ट्रांसफर है तो उसको चैलेंज किस बात पर करेगा? उसके पास कोई रीजन होगी ना, उसे चैलेंज करेगा कि यहाँ पर आप वाश किए मुझे आप ना रहे। ट्रांसफर को आप चैलेंज कब करेंगे जब किसी ने आपको ट्रांसफर करते हुए रूल की खिलाफवर्जी की हो। 3 साल आपका टेन्योर है, आइडियली यू शुड नॉट बी ट्रांसफर बिफोर 3 years एंड यू मे लास्ट टू ए पोस्ट फॉर मोर देन 6 years, लेकिन आपको 6 माह के बाद ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 साल के बाद भी कर सकते हैं, और 3 के बाद भी कर सकते हैं, 4 साल के बाद भी कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करते हैं आपकी वर्किंग पर। अगर आपकी वर्किंग अच्छी नहीं है तो कॉम्प्लेक्स बेटर है ना। आप जो यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप आगे भी ट्रेनिंग करेंगे, इसलिए कि आपको ये बताया जाए कि रूल एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं वो उस पर फेयर डील होते हैं, फेयर डील। सर इस पर्सपेक्टिव में था कि अगर कोई बंदा कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसका रिजल्ट बस आने लगा तो अगर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है तो क्या वो चैलेंज कर सकता है? नहीं, अगर वो क्या मतलब होगा उसके इन्वेस्टिगेशन कोई इंक्वायरी कर रहा है, इंक्वायरी कोई कर रहा है वर्कशॉप में या किसी ऐसी जगह, हाँ, तो उसका पास रिजल्ट आने लगा और वो रिजल्ट मतलब इन केस ऑफ करप्शन या कोई भी टाइम में तो अगर उसको ट्रांसफर कर दिया ये मिनिस्ट्री में एक बंदे को भर्ती करना था ना रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने इख्तियार दिया। इख्तियार में देखा जी कि बंदा जो है उसकी इतनी उम्र हो, इतना तजुर्बा हो और उसने इतने डिग्री में काम किया, वो बिल्कुल उस पर फिट बैठ रहे थे। तो आखिर में दूसरे बंदे ने कहा कि यार ये भी लेते कि उसकी दाढ़ी के जो हजम है वो इतना हो, तो फिर ये हो जाता। जो आप बात कर रहे हैं आप सिंपल क्या है, हमारे मुल्क में ये हो रहा है, हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है कि जिसमें एक बंदा इंक्वायरी पर है, अभी देखें ना डीजी नैब जो है उसको चेंज किए, फलां को चेंज किए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें एन मौके पर, लेकिन ये चीजें गलत है। जब तक आप रूल की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे हमेशा आप टैक्सी जिंदगी गुजारेंगे, आपको अपने घर में भी शांति मिलेगी और उस पर भी। लेकिन जहां आपने अपने जाती मफाद के लिए रूल से एतराज किया, और आप कर सकते हैं रूल के अंदर इतने झूल हैं कि आप किसी तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसी बात ही से बिगाड़े चीजों को। आपने जो बात की ऐसा होता है बहुत दफा, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ और जब मैं पहुंचता हूँ स्टेज पर मुझे ट्रांसफर किया कि उनको लगा दिया, आप इनकी इंक्वायरी कर तरीके कार्ड, और मुमकिन है कि मैं जब इंक्वायरी कर रहा था मैंने किसी की बात ना सुनी हूँ और ये बात सुन ली हूँ, पता निकल गया। ये तो है, लेकिन ये सब चीजें हुए हैं जो नहीं होनी चाहिए, और इसी के लिए हम आपको प्यार कर रहे हैं कि आपको कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, और उस पॉजिटिव थिंकिंग में जहाँ भी हूँ। ये मेरी एक बात याद रखें कि आपने अगर अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखा, रूल पर अमल किया, तो कभी भी आप पर कोई बुरान नहीं आएगा, हमेशा पाते जाएंगे। लेकिन जहां भी आपने किसी को खुश करने के लिए या टेढ़ पैदा करने के लिए किसी भी जगह आपने रूल से हट गए तो वहां पर काम खराब हो गया। उस पर हाँ जो कुछ भी हो, लेकिन बंदा खुद कभी भी नहीं रह सकता, सेट नहीं सकता। उनकी जो इस तरह ट्रांसफर हो जाती है, इसके अंदर जब हैंडिंग ओवर हो रही होती तो वो सारी चीजें ताकि नहीं रहता कि ये इस तरह हो रहा था, मतलब ये वर्ड वो इधर पहुंचा हुआ है, इसके अंदर मेरी ये फैंडिंग थी, इसका ये हाँ बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, होते हैं पूरा। बल्कि ट्रांसफर जब एक बंदा होता है और नया बंदा आता है, ये तो आप बात करें बताने की ना, वो तो जो आपके पास पूरा आपने काम किया होता है उसके अपने सिनॉप्सिस उसके बनाते हैं, आप इसके इख्तिसार में लिखते हैं कि मैं ट्रैक पर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ट्रैक पर इतना काम हो चुके, इतनी रिन्यूल हो चुकी है, इस जगह ट्रैक मशीन में काम किए, ये हमारे पास स्टाक शार्ट है, ये आप नए आने वाले को पूरा बताते हैं। तो बताने के बाद फिर आप करते हैं उसको, और साथ आप कह सकते हैं कि भाई इस जगह पर ये काम हो रहे हैं जिनके बारे में तुमने फलां बंदा किस टाइप के, फलां बंदा जो है उसमें उससे आपने किस तरह आपने करना है, शुरू करने तो बताते हैं सब चीजें नहीं होती।
Man incapacitated may be adjusted anywhere, but on 3-month probation. He may be retired if not found fit. तो लाना फंसा एक आदमी डिसेबल हो गया, तो उस डिसेबल को भी आप एक चीज नोट करते रहे इस पूरे लेक्चर में, ये जो भी आप पढ़ेंगे कि महकमा अपने स्टाफ के साथ, अफसर के साथ इंतहाई लिबरल है, बहुत जनरस है, बहुत जनरस है। इस रस्ट के बदले में महकमा ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने उसको बराबर रिस्पॉन्ड देना है। अब देखें, एक बंदा अगर डिसेबल भी है तो उसको भी महकमा की ट्राई ये है कि इसको किस जगह पर खपाया जाए, अगर खप नहीं सकता इसको आप रिटायर कर दें। फॉरेन कंट्री भी आप जा सकते हैं, लेकिन अपने अथॉरिटी से छूट लेकर। ज्वाइनिंग टाइम आप ट्रांसफर हो तो आपको 6 डेज मिलते हैं। इस ज्वाइनिंग टाइम में 6 डेज में आप जो है वो जो हॉलीडेज हैं गजबे वो शामिल इसमें नहीं है। आप किसी सवाल की प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का, तो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में आप जा सकते हैं, लेकिन आपका डीएन नहीं रहेगा। डीएन कैसे कहते हैं? आपने अगर कोई सरकारी बैंक में ज्वाइन कर ली है रेलवे को छोड़कर, लेकिन आप कहते हैं जी कि मेरी जो ये सर्विस है इस पर मेरा डीएन कहते हैं मुझे 5 साल के, 5 साल तक अगर मैं वापस आऊँ तो मुझे महकमा इजाज़त दे कि मैं अपनी ओरिजिनल पोस्ट पर आ सकता हूँ, ऐसे डीएन कहते हैं। लेकिन अगर आप जाएँ प्राइवेट मुलाकात में तो आपको डीएन कहते नहीं मिलेगा। हाँ जी, ड्यूरेशन 3 साल होता है या 5? डीएन का, हाँ लेकिन का 2 साल भी है, 3 साल भी है, 5 साल भी है, इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये है 3 साल पड़ा है। हाँ कि आप लेकिन रख सकते हैं एज पर पॉलिसी। चलिए, रेलवे तो नहीं देता जी, रेलवे तो ये नहीं, डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी होती है, रेलवे नहीं देता कि आप चले जाओ फिर 3 साल बाद आ जाओ। अच्छा, उन्होंने बंद कर दिया, अभी बंद कर दिए। हाँ, लेकिन आपको जो पसंद मेरे हुए उसमें ये लिखे हुए तो 4 बातें बंद कर दिया होगा। बाकी में लेकिन है, यहाँ में लेकिन पहले था, खत्म कर दिए। अदरवाइज लेकिन आप ये समझें कि वो आप अपनी पोस्ट पर वापस आ सकते हैं अगर ऐसा कानून कोई है, महकमा अगर अलाउ करते हैं। फॉरेस्ट के रेल में नहीं है, एजुकेशन में है, इसके अलावा इनकम टैक्स में है, CBR में। अगर यहाँ पर नहीं है, आप खत्म किए हुए, पहले था यहाँ पर, बहुत लोग बाहर गए तो वापस आ गए। बाहर से ये तरीक़ाकार होता है कि अगर आपने बाहर मुलाजमत की है, आप वापस आना चाहते हैं, सिर्फ एक शर्त है, वो शर्त ये है कि वापस आकर आपने अपनी पोस्ट पर आपने 1 साल प्रोबेशन गुजारने हैं। उस प्रोबेशन में अगर आप इफ यू आर फॉर्म फिट देन यू कैन गेट सर जो पीरियड होता है उसे वो काउंट होता है कि नहीं होता? जी तो सर जो लीव का पीरियड होता है काउंट होता है सर्विस में कि नहीं होता? लेकिन पे आप पीरियड काउंट होते हैं ना। आपका अगर लेकिन है पोस्ट पर 3 साल का या 5 साल का और आप बाहर काम कर रहे हैं, जब वापस आते हैं तो बाई वर्च्यू ऑफ योर लेकिन आप अपनी प्रमोशन क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने वापस आकर 1 साल तक काम कर दिखाए और जहाँ आप गए उनमें भी अपनी पॉलिसी हो। सर इसमें हम फेडरल से प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जा सकते हैं? जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हमारे कितने रेलवे के अफसर जो हैं उन्होंने फाटा में काम किया। आजकल जो आपके प्रेपरेशन है बल्कि एशियन ट्रैफिक, वो उन्होंने यहाँ पर फाटा में काम किया। जी, उनके अंदर भी यही स्ट्रक्चर रहता है कि गवर्नमेंट से कोई ट्रांसफर बॉडी में जाता है या हाँ बिल्कुल जा सकते हैं ट्रांसफर बॉडी में। सिर्फ जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है वो आपको रोकती है, जो सब्सिडरी हो, ना ऑटोनमस हो, ना सब्सिडरी हो, ना अटैच डिपार्टमेंट हो, तो उस सूरत में अगर आप जाएंगी इसमें प्राइवेट डिपार्टमेंट में तो फिर आप अपने लेकिन नहीं कर सकते, अदरवाइज आप कर सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह वो कह रहे हैं या सब तो कहते हैं लेकिन अब नहीं है, जबकि हमारे वक्त तक था नहीं। और ऑटोनमस बॉडीज ने सर खुद रखना भी बंद कर दिया, वो परमानेंट रखते हैं कि ऐसा नहीं कि आप आए 3 साल के बाद। अब तो सूरजाल बहुत चेंज हो गई है ना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हैं बेसिक प्रिंसिपल्स जिन पर एक पूरी बिल्डिंग उठी है, उनको आप चेंज कर सकते हैं। आगे मसलन लेकिन खत्म हो गए ऑटोनमस बॉडी जो है, पहले ये था रेलवे के अंदर ये जो आयल कंपनीज हैं, आयल कंपनीज यूज्ड टू रिक्रूट to appoint a person who was known as Director Oil Movement. Director Oil Movement was very well paid and he would be taken from railways
Railway would lend its senior 18 grade officers to oil companies اور وہاں 3 سال کام کرتا اور اس کی تنخواہ بھی ریلوے کے مقابلے میں کم از کم 10 گنا زیادہ ہوتی. بھائی یہ سفر ہو گیا سارا کو کا بلکہ ایک ہمارے ڈائریکٹر تھے وہ تو باقاعدہ ہیلی کاپٹر پر جا کر مختلف جگہوں پر وہ کرتے وہ کیا نام ہے معائنہ کرتے مختلف سلیکشن کا وہ ہے وہاں پر ڈپینڈ کرتے ہیں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ود دا اوپننگ آف نیو یونیورسٹیز اینڈ ود نیو ٹرینڈس چیزیں ختم ہو گئی ہیں. یہ جو این جی اوز ہیں ان کا نام 10 سال پہلے کہیں بھی نہیں تھا یا 20 سال پہلے. اب آپ کو این جی اوز میں کام مل رہا ہے تو اب تو وہ چیز جو انوائرمنٹ ہے سول سروس کی یا گورنمنٹ سروس کے لیے جو ایک بہت دوڑ تھی اب اتنی سخت نہیں رہی کیونکہ آپ کو اس سے پاری بہت کام مل رہا ہے. زیادہ وہ رول جو ہیں وہ جب اس قسم کے لوگوں کو نہیں مل رہے اچھے جو کامپٹیٹ لوگ ہیں وہ پرائیویٹ پارٹی میں جا رہے ہیں یا اٹانومس پارٹی میں جا رہے ہیں ادھر نہیں آ رہے وہ کتنا نہیں اس کو ختم کر دیں گے یہاں پر ریلس کو مل جائے گا. بلکہ جو یہ منسٹر آئے تھے پچھلے منسٹر ریلوے کے ان تو ریلوے کے جتنے بھی آفیسر باہر ٹرانسفر تھے سب واپس لے کر آ گئے. ایون فارن سے بھی لوگ واپس آ گئے کہ یا آپ واپس آ کر کام کریں یا دیکھ میں چھوڑ دیں. چلیں آج کی کافی جی تو ہم پہنچے سینیٹ تک تو پتہ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ کل ختم کر رہے ہیں اور کل میں آپ کو دوبارہ پھر آپ کو دے دوں گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. آپ کی اور کلاس بھی ہے جی؟ نہیں سر نہیں سر صبح ہوتی ہے کتنی کلاسیں ہوتی ہیں سر 2 کلاس 2 گھنٹے کی. پھر رمضان کے بعد 3. اچھا جی اب یو آر فری ناؤ. ہاں ایش کریں. تھینک یو سر. یہاں سے کرتے ہیں. سر یہ پوچھنا تھا کہ جب کوئی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آتا ہے ریلوے جوائن کرنا ہے میں بھی کانگریس پارٹی میں پنجاب کوشچن اچھا اس کے اسکلز بھی اپنے تھے کام بھی نہیں تھے لیکن یہ ویسے ہی کانگریس پارٹی ان پنجاب گورنمنٹ کے جو اس کی سروس کاؤنٹ ہوتی ہے نا جو نیٹ کیا گیا پراپر این او سی کے تحت آیا ہے وہاں آپ کا جو گاڑی تھی اس میں کیا دے پینشن ہے وہ آپ کی جب ایک گورنمنٹ سروس سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو تو اٹ از کارڈ ورچوئل ٹرانسفر آپ جین نہیں کرتی ہے اٹ از کارڈ ورچوئل ٹرانسفر. آپ پراپر چینل لیں گے میں تو جان دوں گا اگر آپ پراپر چینل لائیں گے پراپر چینل لائیں گے آئی کہ جب ایف بی ایس نے اپلائی کیا تھا این او سی دے کے اپلائی کیا تھا جو ڈپارٹمنٹ انفارمیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اچھا وہ دے کے اپلائی کیا تو پراپر چینل کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں بھی ریکارڈ ہوتا ہے سر وہ مطلب کہ سینیورٹی وغیرہ دیکھتی ہے یا نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو اٹانومس پارٹی ہے اس سے آپ جب آپ پہلے کام کرتی تھی باقی کسی پرائیویٹ سروس میں آپ کی ٹرانسفر ہوتی تھی اس سے نہیں ہوتی یا اس کا سارا ڈیپوٹیشن پہ لوگ سے جاتے تھے. ہاں ڈیپوٹیشن میں جاتے تھے اس سے. اب دیکھیں جو وہ اٹانومس پارٹی کس کے مدد کام کریں گی منسٹری آف زکات اینڈ مشاورت میں بتاؤں گا سر لاسٹ میں آپ نے کیا کہا کل ٹیسٹ کے لیے نہ کل جب یہ ختم ہوگا نا تو پھر میں آپ کو اس کا ایکسرسائز یا جیسے کوئز لیا تھا ایسے کوئز لیا نہ کوئز تو نیکسٹ ڈے دوں گا لیکن کل صرف ایکسرسائز انہی سلائڈ